میں اکثر کئی دفعہ میں نے کہا بھی ہے اور میں کہتی رہتی ہوں کہ آپ غزل بھی لکھیں، اور آج میں کہتی ہوں آپ غزل نہیں، آپ نعت ہی لکھیں، کیونکہ جتنے نعت میں اپنے خوبصورت تجربے کیے ہیں، ابھی قافیے ردیف اور جو تلمیحات ہیں، اور پھر جس طرح ایسے ایسے لفظ آپ نے قافیے میں استعمال کیے کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ نعت میں سمویا جا سکتا ہے وہ، اور پھر کہیں سہل ممتنع کے شعر ہیں اور کہیں مرصع، تو سب میں ایک طرح کی حلاوت ہے، ایک طرح کی تاثیر ہے، محبت ہے، اور ایک کرم جو خدا کا آپ کی ذات پہ نظر آتا ہے کہ لفظوں کو برکت دی ہے خدا نے، اور جس محبت سے آپ نے نعت لکھی وہ محبت سننے والوں کو بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کا اثر، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں گزارش کروں گی حسین مجروح صاحب سے کہ وہ آپ کی نعت نگاری کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ حسین مجروح صاحب۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ زبان گنگ سی ہو جاتی ہے۔ میں تو اس ٹرانس میں ہوں، لیکن بہرحال ملا تو زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، سبحان اللہ، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان عیدت بھائی اپنی نعوت مبارکہ عطا فرما رہے تھے تو سب سننے والوں کی یہ کیفیت تھی۔ اچھا، اب نعت کا معاملہ ایسا ہے اور اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اس کائنات میں حرف خداوندی کے بعد جو سب سے زیادہ تذکار ہوا ہے وہ نعت مبارکہ کا ہوا ہے، یعنی 1400 برس سے نعت جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، بے شک، اور اس میں کوئی تعطل نہیں آیا، زبانوں کا تبدل جو بھی ہوا ہے نعت کہی جا رہی ہے۔ لیکن سرور کائنات کی ذات بابرکات اور ان کی سیرت اور ان کی شخصیت کا سایہ اتنا ہماگیر ہے اس کائنات پر، اس کرۂ ارض پر، کہ نعتیں مسلسل کہی جا رہی ہیں، لیکن بات یہ کہ نعت کا کنواں جو ہے وہ اپنے پانی سے خالی ہوتا نہیں، بلکہ لگتا یہ ہے کہ ہر روز اس کنویں میں نیا پانی نیا جو ہے آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ کیا تقریباً سبھی شاعر جو ہے وہ کار ثواب کے لیے یا حاضری کے لیے اپنے کلام میں اور اپنے عرصہ سخن میں حمد و نعت سے علاقہ رکھتے ہیں۔ نعت گناہ گار سے گناہ گار سخن پر بھی نعت کہنا اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ تو شعوری طور پر جو ہے وہ نعت کو اختیار کرتے ہیں اور نعت کہنے کے لاسے جو ہے وہ اپنے لیے ثواب بھی کماتے ہیں اور اپنے لیے اعتبار بھی کماتے ہیں۔ کچھ نعت کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نعت کو اپنے اظہار سخن اور طرز تکلم کے لیے منتخب کرتے ہیں، لیکن چند خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں نعت خود منتخب کرتی ہے، اور عبدالرزاق صاحب کی نعت کو سنتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ نعت نے انہیں اپنے لیے وقف کر لیا۔ تبھی تو آسان نہیں ہوتا، ہم سب کی پہلی محبت جو ہے وہ نوجوانی کی وہ غزل ہی ہوتی ہے۔ اب غزل کے رستے سے مکمل انحراف کر کے اپنے آپ کو نعت کے لیے وقف کر دینے میں جہاں ان کی شیفتگی کو دخل حاصل ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ خود نعت کا بھی ان کے اوپر کرم ہے۔ ان کی نعتیں پڑھتے ہوئے، ان کی نعتیں سنتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نعتیں انہوں نے کہی نہیں ہیں، ان کو عطا ہوئی ہیں۔ دیکھیں، مضامین نو جو ہے وہ بھی ان کے ہاں ملتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں نعت کی صنف جو ہے اس کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک دائرہ سا کھنچ گیا ہوا ہے اور لوگ عموماً اسی دائرے کے اندر ہی نعت لکھتے ہیں، اس دائرے سے باہر جو ہے وہ نہیں آتے، اور اسی لیے نعت کا بطور ایک صنف سخن جو ہے وہ معاملہ جو بہت نازک ہے، اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے نعت میں تنقیدی استحسان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن وہ نعت جو نعت کو صنف سخن سے اوپر اٹھا کے اظہار کائنات کے درجے پر فائز کر دیتی ہیں، وہ ہوتی کم ہے، لیکن جس کو عطا ہو جائے اس کی زندگی پر بھی اور اس کی عاقبت پر بھی رشک اور فخر کرنا چاہیے۔ اور
رزاق عزت صاحب نے مطلب نعت جو ہے وہ روایتی نعت بالکل نہیں کہی. ان کے ہاں مضامین نو جو ہیں وہ بھی ہیں. پھر نعت کہنے کا جو سلیقہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بندش اور اس کی ادائی میں وہ جو ایک تاثیر ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ تاثیر ان کی شعوری بھی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں برکت جو ہے وہ اس قبولیت کے باعث ہے جو ان کی نعتوں کو جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. تو میری دعا ہے کہ عزت صاحب جو ہے وہ ہمارے گرد و پیش کو اسی طرح مشکبو کرتے رہیں, نعتیں لکھتے رہیں, تسلسل کے ساتھ لکھتے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گھٹن اور اس جو ہے وہ عدم برداشت اور ہمارے جو اس وقت جو ہے امت مسلمہ کی جو زبوں حالی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ نعوت کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کہا جانا اور اس طرح کی نعوت کا جو ہے وہ کہا جانا بطور خاص وہ باعث برکت تو ہے ہی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے باعث ہمارے اپنے طرز عمل میں اور ہماری اپنی زندگیوں میں وہ جو ایک تازہ ہوا اور خوشبو بھری جاتی ہے. اور یہ نعوت جو ہے وہ جہاں ہمیں اس میں جو ہے ایک مداحی کا پہلو دیتی ہیں, یہ نعوت ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہیں کہ جس ذات مبارکہ کی مدحت میں ہم سرشاری کو جو ہے وہ زندگی کا افضل ترین عمل سمجھتے ہیں, کیا ہمارے روزمرہ کی زندگی کے طرز عمل میں بھی ان کی سیرت مبارکہ کی کوئی جھلک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ان نعوت کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ نعوت جو ہے ہمیں خود اپنے روزمرہ کے طرز عمل اور زندگی کرنے کا جو چلن اور ڈھنگ ہے اس کے اوپر بھی ایک نظر ثانی کی دعوت دیتی ہیں کہ جس رسول کی مدحت میں ہم جو ہے وہ اتنے ڈوبے ہوئے ہیں سر سے پا تک, کیا اس رسول کے فرمودات اور اس رسول کی سیرت جو ہے اس کا کوئی شائبہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی آتا ہے, یا محض ہم جو ہے اس کو ایک دنیا داری کی کاروائی کے طور پر کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں ان نعوت کا کم از کم مجھ پر تو میں نے جب ان کی نعتیں سنی ہیں میرے اندر کی چٹان, میرے اندر کا پتھر گداز ہوا ہے اور اس نے مجھے جو ہے اس بات پر مائل اور قائل کیا ہے کہ جس نعت کے اوپر تم نے اتنی داد دی ہے اس نعت کا تمہارے طرز عمل میں اور تمہاری زندگی میں بھی کوئی اثر ضرور آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ نعت کا جو فضیلت کا پہلو ہے یہ باقی تمام پہلوؤں سے کہیں بالا تر ہے کہ نعت جو ہے اسے ہماری زندگیوں میں بھی وہ انقلاب پیدا کرنا چاہیے جو امی لقب نے جو ہے اس ریگزار میں اور اس سرزمین میں جاہلیہ کے دور میں پیدا کر دیا تھا کہ جہاں جو ہے وہ آج تک ان کا فیضان جو ہے جاری ہے. تو عزت صاحب بہت بہت مبارک, آپ کے لیے بہت دعائیں, سلامت رہیں, تا دیر سلامت رہیں, اور آپ ہماری کشت بیراں کو اسی طرح جو ہے اپنے نورانی کلام سے جو ہے سیراب کرتے ہیں. بڑی ماشاءاللہ سلامت رہیں مجروح صاحب, بہت ہی خوبصورت باتیں کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ نعت پہ جب بھی تحقیق ہوگی اور عزت کا نام اس میں ایک بہت نمایاں ہوگا, اور جو انہوں نے تجربے کیے ہیں, جو نعت کو نئی جہتیں دی ہیں, اس کا ذکر ہوگا. تو سلامت رہیں. میں بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں خالد شریف صاحب سے کہ عبدالرزاق عزت کی نعت کے حوالے سے چند لفظ عنایت کریں. بسم اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سغرا صدف. ایک تو مجھے آج بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ وجدان کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ نئے تجربات کرتی ہیں اور کوئی نہ کوئی نئی کھڑکی کھولتی ہیں. آج مجھے جو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے بیوروکریسی کا اور ادب کا جو بلینڈ کیا ہے یہاں پر وہ بڑا خوشائند ہے, اور ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے بلایا ہے جو کہ عام طور پہ اس ادبی محفلوں میں نہیں آتے ہیں. ہم تو آپس سے ملتے ہی رہتے ہیں سب لوگ جو ہیں, تو میں اس لحاظ سے آپ کی طرف سے بھی اور وجدان کے پلیٹ فارم سے بھی ان سب کو ویلکم کرتا ہوں. جو ہمارے بیوروکریٹس بیٹھے ہیں جس میں سہیل بھائی ہیں اور باقی جو دوسرے دوست ہیں, اور طارق صاحب ہیں. طارق صاحب آپ کا لائبریری فاؤنڈیشن والے جو ہیں آصف صاحب ہیں, اور آپ طارق صاحب ہیں, وہ سب کو بہت خوش آمدید ہے. اور جہاں تک قرۃ العین صاحبہ کا تعلق ہے وہ تو
یعنی من تو شدم تو من شدیم تو ایک ہی، بالکل ایک ہی ہیں، اور بڑے عرصے سے ہم ساتھ ہی کام کر رہے ہیں بہت سے محاذوں پر. اور اس کے بعد جو چٹھیاں والی ہماری بہن تشریف لائی ہیں، شفق لاشاری، تو کیا بات ہے، ان کے آنے سے اور محفل جو ہے سج گئی ہے. باقی ہمارے سارے شاعر ادیب دوست ہیں. حسین مجروح بھائی نے اتنا ایک یعنی مبسوط اور مدلل تبصرہ کیا ہے. تو میں نے ابھی یہ دیکھا سنتے ہوئے کہ ایک تو انہوں نے لگتا ہے کہ بالاستیاب جو ہے پرشین لٹریچر اس کا مطالعہ کیا ہے، جو عربک کا، کیونکہ حافظ و رومی کی روح جو ہے وہ ان کے کلام میں نظر آتی ہے. بڑی محبت، بہت بہت بڑا کمنٹ، بڑی محبت. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی مٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جو شگن کے اور اپن کے جو قافیے یہ لے کر آئے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ ایک طرف تو یہ حافظ و رومی کی طرف اور دوسری طرف اپنی مٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں. اور میں غزل کا شاعر ہونے کے ناطے، جیسے برا والا میں شعر کہتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی جذبہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ان پیراللڈ ہے. جو رسول مکرم سے، رسول پاک سے جو عقیدت ہے، محبت ہے، وہ ان کے ہر ایک شعر سے ٹپکی پڑ رہی ہے. لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کون بندہ چست شعر کہہ سکتا ہے، چست مصرع کہہ سکتا ہے، ٹھک کر کے جو دل کو لگتا ہے. تو وہ ان کے ہاں بات ہے. ڈھیلا شعر نہیں کہتے، یہ بالکل چست شعر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں. اور ان کا شعر جو ہے ایک دم سیدھا جا کے دل میں ترازو ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جب جذبہ مل جاتا ہے تو کیا ہی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بہت ہی اچھی محفل سے آج فیضیاب ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور یہ بہت شعر کہتے رہیں. بڑے امکانات ہیں ان کی شاعری میں. تو انہی کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور عزت صاحب کو بھی اس محفل کے لیے. بہت شکریہ. بڑی محبت ہے آپ کے کلمات میں نا. بہت شکریہ، سلامت رہیں، بہت شکریہ.